اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے بلکہ وہ بہانہ ہے جس پر آپ ہر روز یقین کرتے ہیں کہ ابھی حالات ویسے نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے یا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہانے آپ بناتے ہیں یہ آپ کو بڑے ہی حقیقت پسند نظر آتے ہیں یا لگتے ہیں، لیکن جو آپ کے خواب ہوتے ہیں، جو آپ کا ویژن ہوتا ہے، جس منزل کی طرف آپ نے بڑھنا ہوتا ہے وہ آپ کو خالی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن انسان کو اس کے اپنے نفس کے بارے میں ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس کی ذات کا جو پرپس ہے یا اس کا جو اینگل ہے وہ کس پیرامیٹر پر موجود ہے۔ کبھی کبھی انسان صرف اپنے خوابوں کی وجہ سے نہیں ہارتا بلکہ وہ اپنے بہانوں کی وجہ سے بھی ہار جاتا ہے۔ انسان کا دل وہ تو یہی کہتا ہے کہ آج سے شروع کر دو، آج سے اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھو، لیکن جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ انسان کو فوراً روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل سے شروع کرو، پھر اگلے کل سے شروع کرو، اور پھر کہتے کہتے یہی سینہ باقی رہ جاتا ہے کہ بعد میں کروں گا، اور یہی بعد میں کرنے والا جو سین ہوتا ہے وہ انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ایک ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے طاقتور مومن وہ نہیں جو دوسروں کو تکلیف دینا جانتا ہے یا دوسروں کو دکھ دیتا ہے، گرانا جانتا ہے، بلکہ طاقتور مومن وہ ہے جو اپنے غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ یہ ہے اسلام کی طرف سے طاقتور مومن کی نشانی۔ اور آج کی جو کہانی ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یارو رات کا وقت تھا اور مدینہ کی جو گلیاں تھیں، جو شہر تھے، وہ بالکل خاموش تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گلیوں میں رات کے آخری حصے میں گشت کر رہے تھے، دیکھ بھال کے لیے۔ ہر طرف سکون تھا، امن تھا، ایک خوشگوار ماحول تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں صرف ایک ہی فکر، ایک ہی سوال بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ اپنے نفس کو کبھی بہانے نہیں دیتے تھے بلکہ خود سے ہی یہ سوال کرتے تھے کہ عمر اگر آج اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ روایتوں میں جہاں تک بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ خود کیا کرتے تھے اور اپنی غلطیوں پر تنہائی میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی نشانی۔ اور دنیا کی جو کامیابی ہوتی تھی، دنیا کی جو تعریف ہوتی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس سے اپنی کامیابی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو دوسروں کا حساب کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ اسی خود احتسابی نے انہیں دنیا کے تاریخ کے عظیم ترین حکمران میں شامل کر دیا۔ انسان اپنے بہانوں پر قابو پا لیتا ہے، وہ انسان اپنی تقدیر بدل بھی دیتا ہے، اور انسان کی جو منزل ہے وہ انسان کو نظر بھی آ جاتی ہے۔ یاد کریں کہ رات کی خاموشی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کا نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے، راتوں کو رو رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں شامل کر دیا۔ یارو قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے نفس کو جانتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا، اور تاریخ کی عظیم ترین حکمرانوں کی شخصیات میں ان کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ نفسیات کے مطابق دماغ ہمیشہ آسان راستہ منتخب کرتا ہے، اور اسی لیے وہ ایسے بہانے کریٹ کر دیتا ہے یا سچویشن کریٹ کر دیتا ہے جو ہمیں سچے معلوم ہوتے ہیں۔ اور یارو اس کیفیت کو سیلف ڈسپشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور یارو قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب اس کا مفہوم ذرا سن لیجئے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اب ہم اپنی جو ریسپشن ہے، اپنا جو اکاؤنٹبلٹی ہے، اب اگر اس کو ہم اپنے معیار سے نیچے لے آئیں گے تو پھر اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کو پہلی ترجیح نہیں دی اسلام نے بلکہ نیت کو پہلی ترجیح دی اسلام نے۔ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو، چاہے انسانوں کی خدمت کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، اس کی جو پہلی پریورٹی اسلام نے رکھی ہے وہ نیت کو رکھا ہے۔ اگر آپ کی اس عمل کو لے کے یا اس کام کو لے کے نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ اعمال آپ کی کسی کھاتے میں نہیں گنے جائیں گے، کیونکہ پہلی جو پریورٹی اسلام نے دی ہے وہ تو نیت کو۔ اصل جنگ دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ کرو، کیونکہ شیطان بھی ہمیں گناہ سے پہلے ایک بہانے کی صورت میں ایک اینگل ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ جب وہ اینگل ہماری زندگی میں پریورٹی بن جاتا ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے خواب سے، اپنے ویژن سے اور اپنی منزل سے دور ہونے لگتے ہیں۔ سوچیں اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی سستی، ٹال مٹول یا بہانوں کی تعلیم نہیں ملتی، بلکہ ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھاما، عفو درگزر سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
توکل کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا. تو یہی تعلیم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پرووائڈ کی جاتی ہے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں. یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرپس بھی یہی تھا کہ افو درگزر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامعت ہے وہ تو صبر کے ایک اعلیٰ مثال. خود سے ایک سوال کریں کہ واقعی آپ کے جو راستے ہیں، آپ کی جو منزلیں ہیں، ان کے سامنے آپ کے حالات کھڑے ہیں یا صرف بہانے. سوال یہ نہیں کہ آپ کے جو خواب ہیں، آپ کی جو منزلیں ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنے بہانوں کو، اپنی جو غفلت کی زندگی ہے اس کو کب چھوڑیں گے. پہلا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بہانوں کو لکھیں، اور دوسرے نمبر پہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بہانوں کے سامنے اپنی حقیقت کو لکھیں. یہ دو اصول ہیں جو آپ کو آپ کے بہانے، اپنی غفلت سے نکلنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے. جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آج ابھی اسی وقت آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئے. اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کل کو شامل نہ کریں، کیونکہ جو قومیں، جو لوگ، جو معاشرہ کل کی بیس پر زندہ رہتے ہیں ان کی زندگی میں پھر کل کبھی نہیں آتا. پانچواں اور آخری جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں. یہ ہر نوجوان کو، ہر انسان کو اپنی زندگی میں ان اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے کامیابی کا راستہ پا لیا. اب اس حکمت میں کیا حکمت ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو صرف یہی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس تو وقت نہیں، لیکن روزانہ یہی لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں. یارو مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ ہوتا ہے پریورٹی کا، ترجیحات کا. ہم میں سے ہر ایک بندے کی ترجیحات بدل چکی ہیں، لیکن جو انسان اپنے پرپس کو، اپنے ویژن کو اپنی پہلی پریورٹی بناتا ہے پھر عظیم رہنماؤں میں، عظیم لوگوں میں نام بھی ان کا لکھا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے اوپر سنا. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو وقت دیا، اپنے کام کو وقت دیا، اور آج ان کا نام ہم سب کی زبانوں پر زندہ ہے. آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے، بلکہ آپ کی جو غفلت ہے، آپ کی جو لاپرواہی ہے، آپ کے جو بہانے ہیں وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،